بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی عبادت کے لیے بھاگ کر جاؤ۔ سامعین اکرام، جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک نہایت مبارک اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام مومنین اس روز عید کی طرح غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور جلد سے جلد جامع مسجد جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ حضرات جو اذان سے کافی پہلے اور سب سے پہلے سویرے سویرے مسجد پہنچ کر تلاوت اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنا نام ان مبارک بندوں میں درج کرا لیتے ہیں جن کے لیے حدیث میں سب سے زیادہ اور بڑے انعامات کے وعدے ہیں۔ اس لیے اس روز پوری تیاری کے ساتھ آپ حضرات بھی جمعہ پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب بھی بھرپور ملے، دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے اوپر جمعہ کے روز زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، اس لیے کہ تمہاری درود شریف میرے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کا اہتمام کریں اور خوب ثواب کمائیں۔ قرآن شریف کی سورت نمبر 62 کا نام جمعہ ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ کے اس حکم سے جمعہ کے دن کی اہمیت و افادیت سب پر عایا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسلام میں اجتماعیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ نماز گھر پڑھنے کے بجائے محلے کی مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی ثواب زیادہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ محلے کی مسجد کے بجائے بستی کی جامع مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہوا ہے، جبکہ عیدین کی نمازیں بستیوں کی عیدگاہوں میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس سے مسلمانوں میں، اہل ایمان میں اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، جس پر قرآن پاک میں بھی زور دیا گیا اور احادیث پاک میں بھی زور دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر مت رہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے سبت ہفتے کے مقابلے میں جمعہ عطا فرمایا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ جس طرح یہودیوں نے سبت یعنی ہفتے کے ساتھ رویہ رکھا تھا، ایسا رویہ جمعہ کے ساتھ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے یہودیوں نے ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اس روز ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ اس طرح عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں ہی اس کا کہیں کوئی ذکر آیا ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا۔ اس کے بعد 321 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممتاز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعہ کے دن کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ اسلام میں پہلا جمعہ کب اور کس نے پڑھا؟ سامعین کرام، اسلام میں شروع کے مہاجرین کے جو سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلا جمعہ مدینہ میں ادا کیا تھا۔ اس سے قبل جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا تو انصار مدینہ نے دیکھا کہ یہودی ہفتہ اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورے سے جمعے کا دن عبادت کے لیے طے کر لیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسعد ابن زرارہ نے بنی بیاضہ کے محلے میں پڑھا، جس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔ سیرت ابن ہشام میں ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پیر کے روز قبا پہنچے، جہاں انہوں نے 4 دن قیام کیا۔ 5ویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم ابن عوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ اسی جگہ مسجد غیب، جسے اب مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا۔ سامعین کرام، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ اسلام بن کر آئے تھے، اور انہی کی تبلیغ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے قیام کا خط حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جاری فرمایا۔ اس بنا پر مدینہ منورہ میں پہلے جمعہ کے قیام کی نسبت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ یہ ہے تاریخ جمعہ۔ بہرحال اس مبارک دن کو احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، اور جمعہ کے دن کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھی طرح پاک صاف ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں سویرے حاضر ہوں، اور پورے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے رہیں اور ثواب حاصل کرتے رہیں، اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کے اندر دعا مانگنے کی بھی کوشش کریں، درود شریف خوب پڑھتے رہیں، اور ایک بار کہہ دیں یا اللہ درود پاک کا یہ تحفہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے میری فلاں فلاں ضرورت کو پوری فرما دیجیے، میرے فلاں فلاں مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضور کی دعا قبول ہو گئی آپ کے حق میں، آپ کا کام ہو گیا۔ اس لیے اس روز جو ہے اہتمام کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی جمعۃ المبارک کے فضائل اور اجر و ثواب میں خوب خوب حصہ عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔